میرے لیے بھی ایک بہت حیران کن بات تھی. جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کراچی میں اسٹون ایج کے آثار قدیمہ ہیں جو کہ ہمیں آج سے پہلے کبھی پڑھائے نہیں گئے. کسی نے ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ کراچی کہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو ایک بہت ہی بڑا میرے لیے سرپرائز تھا کہ یہ اسٹون ایج سے کیسے شروع ہو رہا ہے کراچی. اور پھر جب میں نے فردر اس کے اندر انویسٹیگیٹ کیا, پروفیسر رؤوف صاحب تھے جغرافی ڈپارٹمنٹ کے, جنہوں نے کراچی کی سائٹس کے اوپر کام کیا تھا. اور بیکاز وہ جیوگرافر تھے اور آرکیولوجسٹ نہیں تھے, تو انہوں نے جو کلیکشن تھا جتنی سائٹس کا وہ انہوں نے جمع کر کے جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کے ریزرو میں رکھا ہوا تھا. اور انہوں نے آرکیولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس کو اسٹڈی نہیں کیا تھا. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو سب سے پرانے پتھر کے دور کے آثار ہمیں کراچی سے ملتے ہیں, یا پتھر کے دور کے اوزار جو ملتے ہیں, وہ تقریباً 2 ملین سال پرانے ہیں. اور یہی نہیں ہے کہ صرف 2 ملین سال پرانے آثار کے بعد یہ چیز رک گئی ہو, نہیں, 2 ملین سال کے بعد 1 ملین, 50 ملین, اینڈ دین پری ہسٹورک سے پھر وی کم ٹو پروٹو ہسٹورک. پھر ہمارے پاس خوبصورت سائٹس ہیں بدھسٹ ٹائم کی جو کہ اس کے ساتھ لنک ہو رہی ہیں. تو ایک کنٹینیویشن تھا ان سب چیزوں کا جو کہ ہسٹورک پیریڈ تک چلا آ رہا ہے. اور پچھلے 2-3 سال سے ہم ایک ہڑپن سائٹ پہ کھدائی بھی کر رہے ہیں امریکن مشن کے ساتھ اور ڈپارٹمنٹ آف کلچر کے ساتھ. یہ جو سائٹ ہے یہ موہنجو دڑو کی سائٹ سے بھی پرانی سائٹ ہے, 3500 BC کی سائٹ ہے, اور جو لنک کر رہی ہے پتھر کے دور کو موہنجو دڑو انڈس سویلائزیشن کے دور کے ساتھ. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائٹ ہے جو کہ ملیر کے ایریا میں واقع ہے. تو یہ جو سائٹ ہے اس کا لنک میسوپوٹیمیا سے ہے اور انڈس ویلی سے. ہمیں اس قسم کا ایک خوبصورت کارنیلین ہار ملا ہے اور ہڑپا سے ملا ہے. تو it actually is telling us the continuation from the stone age up to the pre-indus. اس کے بعد پھر ہم انڈس ٹائم پر آتے ہیں. انڈس ویلی کی بھی ہمارے پاس بہت ساری سائٹس ہیں. تو کراچی یونیورسٹی کا ایریا بحریہ ٹاؤن بن گیا ہے. بحریہ ٹاؤن نے موسٹ آف دا سائٹس ڈسٹرائے کر دی ہیں کراچی کی اسٹون ایج, اور بدھسٹ سائٹس بھی. جیسے کھاٹے جی کا ایریا ہے اس میں بدھسٹ سائٹس تھیں, بدھسٹ مارکس تھے, وہ ختم ہو رہے ہیں. تو یہاں پر مجھے اس پوائنٹ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی وہ نہیں ہے جو ہم آج کل سمجھ رہے ہیں. کراچی وہ تھا جو اتنے ملین ایئرز سے پہلے شروع ہوا تھا. ابھی تک یہ جو ہمارے اسٹون ٹولز تھے 2 ملین ایئرز اولڈ, وہ اولڈسٹ تھے. اب ہمیں ایتھوپیا سے 2.5 ملین ایئر اولڈ اسٹون ٹول ملا ہے, تو ہمارا سیکنڈ نمبر ہو گیا ہے. مگر کہنے کا مقصد ہے کہ اس پہ ریسرچ کون کرے گا. اب ظاہر ہے ہم تو ریٹائرڈ لوگ ہو گئے ہیں, ابھی ینگ لوگوں کا ٹائم ہے. تو ہم ہر فورم پہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی ینگ بچے سامنے آئیں, اس کلیکشن کو کلاسیفائی کریں. یہ بوریوں میں بھرا ہوا جغرافی ڈپارٹمنٹ میں پڑھا ہوا ہے کراچی یونیورسٹی میں. میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی آگے آ کر اس چیز پر کام کرے. اب انہوں نے ایک چھوٹا سا میوزیم تو بنایا ہے, اور میں کہوں گی آپ لوگوں سے کہ آپ ضرور جا کے اس کو دیکھیں, بٹ کیونکہ وہ جغرافی کے حساب سے ہے, آرکیولوجی کے حساب سے نہیں ہے. تو کراچی عالیہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے اور ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے. پھر ہم انڈس ویلی کے بعد آتے ہیں ہم الیگزینڈر کے ٹائم پیریڈ پر. تھارو ہلز جو کہ ایک نیولتھک سائٹ ہے جو کہ 10,000 BC سے شروع ہوتی ہے, بٹ ادھر پورا کنٹینیویشن ہے. ادھر ایک فورٹریس ہے جہاں پہ الیگزینڈر رکا تھا, اور اس نے 39 ڈیز میں 39 دنوں میں اس نے ایک فورٹریس بنایا تھا, اور وہاں سے پھر اس نے اپنی آرمی کو ڈیوائڈ کیا تھا. ابھی تک یہ ایک مسٹری تھی کہ الیگزینڈر کا فورٹریس کہاں ہے, اس نے کہاں سے اپنی آرمیز کو ڈیوائڈ کیا ہوگا. یہ کچھ سال پہلے جب میں وہاں گئی تو وہاں پر جو پتھر کے اوپر انہوں نے کھدائی کر کے کچھ اسٹون مارکس بنائے ہوئے تھے, اور وہ اسٹون مارکس جو تھے وہ ان کے کوائنس کے اوپر ہم کو ملتے ہیں. تو اس طریقے سے میں نے اس کو ریلیٹ کر کے, یہ ایک طرح کی ریلیٹیو ڈیٹنگ ہوتی ہے, میں نے اس کی ڈیٹنگ کی ہے, اور اس کے کوآرڈینیٹس وغیرہ سب نیارکس کے ریکارڈ سے پروف کر رہے ہیں کہ یہی وہ جگہ تھی انڈس ڈیلٹا میں جہاں پر الیگزینڈر آیا تھا, رکا تھا. تو وہ فورٹریس ہے. تو الیگزینڈر کے زمانے تک آتے ہیں. پھر الیگزینڈر کے بعد سیتھینز آئے ہیں, پارتھینز آئے ہیں. وہ سارے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے اسٹیٹ بینک میوزیم میں رکھی ہیں. تو کراچی جو کل تھا وہ آج نہیں ہے, اور یہ جلدی جلدی
ڈسپیئر ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ سب چیزیں ہماری کنسٹرکشن اور بلڈنگ مافیا کے ہاتھوں ختم ہو جائیں, ہمیں چاہیے ان کو پراپرلی ڈاکیومنٹ کر لیں, ان کو پبلش کر لیں, کم از کم ینگر جنریشن کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. جو باہر بھی جو ریسرچرز ہیں ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کراچی وہ نہیں تھا جو ہے. جیسے میٹھا در ہے, کھارا در ہے, اس کی کیا ویلیو تھی, میٹھا در کھارا در کیوں کہلاتا ہے, یہ ساری چیزیں ان کے نیچے بھی دبے ہوئے آثار ہیں جن کو ہمیں کھودنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے لیے تو ایک بہت فکر کا لمحہ ہوتا ہے جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہیں اور نئے نئے بلڈرز آ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں.